السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ایک سوچ ہمیں ملی کہ ماہ رمضان المبارک جب داخل ہو تو ڈریں، ٹینشن میں رہیں اور ہر اس چیز سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہو اور طبیعت خراب ہو، تاکہ صحت و سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان المبارک عبادت و ریاضت میں گزر سکے۔ تو پہلی چیز حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی گئی کہ اذا دخل رمضان تغیر لونہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ جیسے ہی ماہ رمضان داخل ہوتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا۔ اب دوسری چیز کہ ماہ رمضان داخل ہوتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوتی؟ تو فرمایا گیا نمازوں میں اضافہ ہو جاتا، یعنی عام دنوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جتنی نماز پڑھتے تھے، ماہ رمضان جیسے ہی داخل ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں اضافہ کر دیا۔ اب اتنی نمازیں جیسے 20 رکعت تراویح کے بارے میں آپ سنتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تراویح کی نماز ادا فرماتے اور ماہ رمضان المبارک میں کثرت سے نماز ادا کرتے، اللہ کی بارگاہ کے اندر بندگی کا نذرانہ پیش کرتے۔ مجھے ضمناً ایک حدیث یاد آ گئی تو عرض کر دوں، چونکہ یہ پہلی رات سے متعلق ماہ رمضان کی یہ حدیث ہے، میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کی پہلی رات اللہ اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ جس پر نظر رحمت فرما دے پھر اسے عذاب نہیں دیتا۔ یہ ہمارے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ ماہ رمضان جیسے ہی نصیب ہوا کہ ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، کھانے پینے ہر چیز کے اندر احتیاط کریں تاکہ طبیعت ہماری جو ہے وہ بگڑے نہیں اور ہم اس ماہ کو اچھی طریقے سے عبادت و ریاضت میں گزار سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان کے داخل ہوتے ہی نمازوں میں کثرت کریں۔ تیسری چیز آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعاؤں میں خوب الہاؤ زاری کرتے، یعنی خوب رو رو کے دعا کرتے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں سرسری طور پر دعا کر کے نہ گزرو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں رو رو کر اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر دعائیں کیا کرو۔ چوتھی چیز آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود پر یوں تو ہمیشہ اللہ کا خوف غالب رہتا، لیکن خاص طور پر ماہ رمضان جب داخل ہوتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے خوف اور خشیت کا غلبہ ہوا کرتا تھا۔ یہ ماہ رمضان المبارک کے داخل ہوتے ہی اب پہلی رات کا معمول آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ جیسے ہی رمضان المبارک داخل ہو چاند نظر آ گیا، ڈریں، گھبرائیں، احتیاط برتیں کہ کہیں ہمارا کوئی روزہ چھٹ نہ جائے، کہیں ہم سے کوئی عبادت میں کوتاہی نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا اسٹیپ یہ ہو کہ ہم ماہ رمضان المبارک کے داخل ہوتے ہی ماہ رمضان میں کثرت سے نماز پڑھیں۔ تیسری چیز ماہ رمضان کے اندر اللہ کی بارگاہ میں خوب الہاؤ زاری کریں، خوب روئیں اور رو رو کر دعائیں کریں۔ اور چوتھی چیز اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کو اپنے وجود پر غالب کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا یوں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ہمیشہ تہجد کی نماز ادا فرماتے تھے، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی فرض، سنت، نفل ادا کر کے تہجد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ادا کرنا چاہتے تو آرام فرما لیتے، اور جب آرام فرما کر بیدار ہوتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے، 8 رکعت تہجد کی ہوتی اور 3 رکعت وتر کی ہوا کرتی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اگر 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں تو سبحان اللہ، اور نہیں تو زیادہ سے زیادہ 8 پڑھیں اور کم سے کم 2 پڑھنے کی کوشش کریں کہ ماہ رمضان المبارک میں ہمارے لیے یہ آسانی ہوتی ہے کہ ہم سحری کے لیے بیدار ہوتے ہیں تو اتنا وقت ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم کم از کم 2 رکعت پڑھ لیں، چونکہ ہم عشاء، تراویح، وتر یہ رات ہی میں پڑھ لیے ہوتے ہیں تو وتر کا معاملہ ہمارے لیے سحری کے وقت کا نہیں ہوتا، اس لیے ہم سحری کے وقت جب بیدار ہوں تو اس وقت 2 رکعت کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 8، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی راتوں کے اندر کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ اور ہم سب کو چاہیے کہ تراویح کے علاوہ بھی ہم رات کے اندر اللہ کی بندگی اور نماز کی کثرت کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ اب آئیے سحری کی طرف ہم چلتے ہیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سحری کو اپنی سنت فرمایا، اس لیے کہ اب یہ پروسیجر تو آپ سمجھ گئے نا، چاند ہوا، تراویح ہوئی، تہجد، اب کھانا ہے، سحری کا مسئلہ۔ اب سحری ہے کیا، اس کی حکمت کیا ہے، اور سحری کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو، اور دن یعنی دوپہر کے وقت آرام یعنی قیلولہ کر کے رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو۔ اب اس حدیث مبارکہ سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سحری کو اپنی سنت بھی فرما رہے ہیں اور سحری کو دن بھر کی قوت کا ذریعہ بھی بتا رہے ہیں۔ اس لیے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے وہ لوگ خاص طور پر اپنی اصلاح کر لیں گے جو رات کو 2-3 بجے تک کھاتے رہتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں، فجر بھی غائب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ڈائریکٹ 12-1 بجے اٹھتے ہیں اور رات کے کھائے ہوئے کو ہی سحری تصور کر لیتے ہیں۔ اب ذرا غور سے سماعت فرمائیں، حضرت سیدنا شیخ شرف الدین بابا بلبل شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت جل جلالہ نے مجھے اپنی رحمت سے اتنی طاقت بخشی ہے، غور سے سنیے گا، اتنی طاقت بخشی ہے کہ میں بغیر کھائے پیے اور بغیر ساز و سامان کے بھی اپنی زندگی گزار سکتا ہوں۔ اللہ کے بعض ولیوں کو اللہ نے ایسی قوت عطا فرمائی ہے، مگر چونکہ یہ امور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، کھانا بھی حضور کی سنت ہے، ضروریات زندگی کو رکھنا اور اس کا استعمال کرنا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو فرماتے کہ مگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، اس لیے میں ان سے بچتا ہوں، یعنی کھاتا بھی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ساز و سامان کا اہتمام بھی کرتا ہوں۔ میرے نزدیک توجہ چاہوں گا، میرے نزدیک سنت کی پیروی 1000 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔
बहरहाल तमाम अमाल का हुस्न व जमाल इत्तिबाए सुन्नत महबूब रब्बे जुल जलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पिना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्ताईनु बिताआमिस सहर अला सियामिन नहार व बिक़ैलुलतिन नहार अला क़ियामिल लैल। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दिन को कैलूला करके रात की नमाज के लिए मदद हासिल करो और सहरी खाकर दिन के रोजे की कुव्वत हासिल करो। अब यहां जो चीज मुझे समझाना है वो ये है कि सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी की बरकत नहीं बयान फरमाई, बल्कि सहरी का हुक्म अता फरमाया। तो कोई शख्स अपनी मर्जी से ये सोचे कि मैं रात को 2 बजे तक खा के सो जाऊंगा, ये नहीं, बल्कि खास सहरी का एहतमाम करे। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहरी के अंदर बरकत के बारे में भी फरमाया कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, कि सहरी के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बरकत रखी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब सहरी में क्या खाना चाहिए? सबकी अलग अलग अपनी चीजें होती हैं। कोई दूध खिचड़ी खाता है, कोई जेली वाला जेली पाव मस्का खाता है, कोई खिचड़ी कीमा खाता है, ये सब खाते हैं। ममानियत नहीं है इन चीजों को खाने की, लेकिन जरा हम हुजूर से पूछें, हुजूर बेहतरीन सहरी कौन सी है? हुजूर से पूछें। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निअमा सहूरिल मुमिनी तम। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यानी खजूर मोमिन की क्या ही अच्छी सहरी है। हम आज तक तो ये सुनते चले आए कि इफ्तार खजूर से करनी चाहिए, लेकिन सहरी में भी खजूर खाना मुस्तफा प्यारे की सुन्नत मुबारका है, और इसे रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन के लिए बेहतरीन सहरी फरमाई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इससे अच्छी तरीके से इस बात को जहन के अंदर रखना चाहिए कि सहरी में खजूर का भी इस्तेमाल करें। सहरी कब करना अफजल है, इस पर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 चीजों को अल्लाह महबूब रखता है। सवाल पूछूंगा तो बात इंशाअल्लाह महफूज है। कितनी चीजों को? जवाब ऐसा नहीं आया, कुछ लोग गायब हैं शायद ज़हनी तौर पर। कितनी चीजें? 3 चीजों को अल्लाह महबूब रखता है, ठीक है ना? और जिन चीजों को अल्लाह महबूब रखे, अगर उसे बंदा भी महबूब कर ले अपने लिए, तो उस बंदे को भी अल्लाह महबूब बना लेता है, ठीक है ना? अब वो 3 चीजें कौन सी हैं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इफ्तार में जल्दी। हमने बहुत सारों को देखा है, अजान हो जाती है, इफ्तार का वक्त होता है, फिर भी वो मांगने में लगे रहते हैं। नहीं, ये जो आप कर रहे हो ये अपनी मर्जी से कर रहे हो, लेकिन अगर आपने इफ्तार में जल्दी की, जैसे ही वक्त हुआ, अजान हुई, टाइम हो गया, जल्दी से मुराद ये कि बिफोर टाइम नहीं, वक्त हो गया अजान, फौरन इफ्तार कर लो, फिर मांगो। जबकि दुआ के बारे में यही है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इफ्तार कर लेते उसके बाद दुआ फरमाया करते। इससे मुराद यह है कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए इफ्तार हो जाने के बाद दुआ करना, ये अपनी जगह पर। लेकिन अगर कोई इफ्तार से पहले भी दुआ करता है, लेकिन इफ्तार को छोड़े नहीं, उसमें ताखीर ना करे, जल्दी करे,
اس کا اس چیز کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اذان ہو رہی ہے اور آپ دعا میں لگے، نہیں، جیسے وقت ہو گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو افطار میں جلدی کرے اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے۔ تو اگر ہم جلدی کریں اور اللہ ہمیں محبوب رکھے تو اس سے بڑھ کر کے اور سعادت کیا ہوگی؟ تو افطار میں جلدی کرو۔ دوسری چیز، سحری میں تاخیر، اتنی بھی نہیں کہ اذان پوری ہو جائے گی تب تک کھاتے پیتے رہیں گے۔ تاخیر سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ہے لیٹ سحری کریں اور وقت ختم ہونے سے پہلے آپ کی سحری مکمل ہو جانی چاہیے۔ اس کو خیال میں رکھیں۔ اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ابھی ٹائم اور پانی پی لو، چلتا رہتا ہے۔ اس میں اس سنت پہ تھوڑا سا عمل رہتا ہے، آخر تک لاؤ ایک گھونٹ اور مار لو جلدی سے، ابھی اذان نہیں ہوئی۔ تو ٹھیک ہے، سحری میں تاخیر کرنا یہ بھی اللہ عز و جل کو محبوب ہے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ جو ہے وقت شروع ہو جائے ورنہ پورے دن فاقے اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز لکھی نہیں جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ تیسری چیز، سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ اب میں نے اس پر غور کیا، اللہ اکبر، ہاتھ پر ہاتھ رکھنا، سبحان اللہ، یہ ایک ادب کی علامت ہے کہ بندہ ہاتھ باندھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور مولا کو اس بندے کا ادب بہت اچھا لگتا ہے کہ بندے تو کسی دنیا دار کے سامنے نہیں، تیرے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے، یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو آپ نے یہ باتیں اچھی طرح سمجھ لی، افطار میں جلدی، سحری میں تاخیر اور ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر نماز۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اسی کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے اندر قیام کے سلسلے میں بہت تاکید فرماتے، اور ایک مقام پر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، معاف کر دیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گرمی کے موسم میں جب ماہ رمضان آتا تو اب دن کا معمول تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کر کے بعد میں تلاوت اور اس کے بعد آرام، اس کے بعد بیدار ہوئے، ظہر، یہ ساری چیزیں۔ لیکن یہاں پر گرمی کے موسم میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے دن گزارا کرتے تھے؟ اس زمانے میں پنکھے کا موسم، پنکھے کا سسٹم نہیں تھا، پنکھے موجود نہیں تھے، اے سی نہیں تھا، کولر نہیں تھا، تو شدت گرمی کو کس طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹھنڈی میں تبدیل فرماتے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت یا تو زمین پر تھوڑا سا پانی ڈال کر صرف تہبند پہنے ہوئے اس زمین پر لیٹ جاتے شدید گرمی کی وجہ سے، یا پھر پتلا کپڑا، باریک کپڑا، اسے پانی میں بھگوتے اور بھگو کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تہبند پہنے ہوئے اپنے بدن پر اس پانی سے بھگے ہوئے کپڑے کو ڈال دیا کرتے تھے، جس سے راحت نصیب ہوا کرتی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے اندر یہ بھی کیا کرتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور آپ کی سب سے زیادہ سخاوت
رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی، سب سے زیادہ بہت سخاوت کرتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملتے تو آپ کی سخاوت اتنی زیادہ اور اس طرح عام ہوتی جیسے تیز ہوا ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، چونکہ ماہ رمضان میں حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حضور ان سے قرآن سنتے اور حضور سے جبرائیل امین قرآن سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لاتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جوش میں آ جاتی، اور ریگولر جو سخاوت کرتے تھے اس سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے اندر سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افطار میں جلدی کرنے والوں کے بارے میں بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، اسے بھی ذہن کے اندر محفوظ کر لیں۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سے بھلائی زائل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ افطاری میں جلدی کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، میرے بندوں میں مجھے وہ بندے زیادہ محبوب ہیں جو افطاری میں جلدی کرتے ہیں۔